اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف خدائے برتر کے لیے، درود و سلام محمد آل محمد کے لیے۔ ناظرین اکرام، میں آپ کا میزبان خواجہ رضا نقوی قائم ٹی وی کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، ہم مسلسل ان ایام میں مولا علی کا ذکر کر رہے ہیں، اور آج بھی ہم مولا علی کا ذکر کریں گے۔ یہ شہادت کے خاص ایام ہیں، یہ خاص تاریخیں ہیں جس میں غم کی ساعتیں چل رہی ہیں۔ فرصت دیتے ہیں امام زمان علیہ السلام کو اپنی جانب سے، اپنے مرحومین کی جانب سے اور قائم ٹی وی پوری ٹیم کی جانب سے۔ آئیے چلتے ہیں اپنے اسٹوڈیو میں، ہمارے موجود ہیں اس وقت مولانا مبشر علی زیدی صاحب، اور وہ مسلسل مولا علی کے موضوع پہ بات کریں گے۔ ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ بہت آپ کا شکریہ، ان خاص ایام میں بہت مصروفیت میں سے آپ یہ ہمیں وقت دے رہے ہیں، اور یہ اس کا اجر آپ کو بی عطا کریں گی، مولا عطا کریں گے۔ بس میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ہمارا جو آج کا موضوع ہے مولا علی کے ہی ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں، تو مولا علی کے نام کی فضیلت اور اس پہ تھوڑی سی کچھ ہمارے ناظرین کے لیے روشنی ڈالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، بہت پیارا سوال ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک دنیا کو علی کے نام کے فضائل نہیں معلوم، واہ، تو علی کی ذات کی فضیلتیں کیسے آشکار ہوں گی؟ واہ، بے شک، سبحان تو اللہ۔ پہلے تو صرف وہی فضیلتوں کا اظہار کیا جائے کہ جو امیر المومنین کے صرف اسم میں پوشیدہ ہیں، نام میں پوشیدہ ہیں، اس لیے کہ اسم دلیل ہوتا ہے، رہنما ہوتا ہے ذات کا۔ بے شک، کسی بھی شخصیت کا کوئی، آپ دنیا میں دیکھ لیں، طریقہ عام یہی ہے، ہر شخص کا کوئی نہ کوئی نام ہے، ہر شخصیت کو بھی نام سے ہی یاد کیا جاتا ہے۔ بالکل، تو نام دلیل بنتا ہے، رہنما بنتا ہے ذات کا۔ بے شک۔ تو اسی لیے پہلے ہم دیکھیں کہ اسم مبارک امیر المومنین کی کیا فضیلت ہے، تاکہ ہم ذات امیر المومنین کے پنہا فضائل تک پہنچے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ ہم کنہ معرفت حاصل نہیں کر سکتے، بس اتنی معرفت حاصل ہو سکتی ہے کہ جو روایات محمد وآل محمد جو پروردگار عالم نے وحی کے ذریعے قرآن میں یا روایات آل محمد میں جو بیان ہوئی۔ بے شک۔ اب گفتگو کا آغاز میں یہاں سے کروں کہ پروردگار عالم نے اتنے فضائل امیر المومنین کو عطا کیے کہ روایت کے جملے ہیں کہ اگر دنیا کے تمام درخت قلم بن جائیں، تمام دریا سیاہی بن جائیں، تمام جن و انس حساب اور شمار کرنے والے بن جائیں، تب بھی قیامت تک امیر المومنین کے فضائل کا احصاء نہیں کر سکتے۔ تو اتنے فضائل ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اس شخصیت پہ کیا گفتگو کریں، صرف نام امیر المومنین کے حوالے سے میں عرض کروں کہ آل محمد کے نام بھی پروردگار عالم نے خود رکھے۔ بے شک، واہ واہ واہ۔ رسول خدا کا، امیر المومنین کا، امام حسن کا، امام حسین کا، خاتون جنت کا، یہاں تک کہ روایات میں ملتا ہے جناب زینب کا نام بھی پروردگار عالم کی جانب سے آیا۔ سبحان اللہ۔ اب جب یہ نام پروردگار عالم کی جانب سے آیا تو دیکھیے، نام رکھنے سے ہمارے یہاں طریقہ کار یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی بزرگ نام رکھتا ہے، تو نام رکھنے سے اس بزرگ کا نظریہ واضح ہوتا ہے، فکر واضح ہوتی ہے، علم واضح ہوتا ہے۔ واہ، جیسی اس کی سوچ ہوتی ہے ویسے ہی نام آتا ہے۔ بے شک، بالکل ایسے ہی۔ اسی لیے حکم ملا کہ اپنے بچوں کے اچھے نام رکھو۔ تو اب یہاں نام رکھنے والی ذات پروردگار عالم کی ہے، واہ، سبحان علم اللہ، جس کے عین ذات ہے، سبحان اللہ، جو حکیم مطلق ہے، واہ، جو قادر مطلق ہے، واہ، اس نے نام رکھا۔ اور کمال صرف یہ نہیں ہے کہ اس نے نام رکھا، بلکہ اس نے اپنے نام سے مشتق کر کے نام رکھا۔ کیا بات ہے، وہ علی اعلیٰ ہے، واہ، یہ علی ابن ابی طالب ہے۔ علی ابن ابی طالب۔ اور یہ میں کیسے کہہ رہا ہوں، جب خانہ کعبہ میں آمد ہوئی امیر المومنین کی تو اس وقت سرکار ابو طالب علیہ السلام نے پروردگار عالم سے سوال کیا، درخواست کی، دعا کی کہ اس بچے کا نام کیا رکھا جائے۔ کیا نام رکھا ہے؟ اور شعر کی صورت میں یہ مناجات ہوئی اور اشعار ہی کی صورت میں جواب آیا۔ واہ واہ واہ۔ اور وہ بس میں 2 مصرے اس کے دہرا دیتا ہوں کہ بین لنا من حکمک المقضی، کہ پروردگار ہمیں بیان کر اپنے مقضی اور حتمی حکم کے ذریعے، ماذا تری فی اسم ذی الصبی، کہ تو اس بچے کا کیا نام ہمیں بتاتا ہے، ماذا تری، تیرا نظر کیا ہے کہ ہم اس بچے کا نام کیا رکھیں۔ سبحان اللہ۔ اب جواب میں اسی طریقے سے آیا کہ ان اسمہ من شامخ علی، واہ 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 واہ۔ اس بچے کا نام بلندی والے علی کی طرف سے ہے۔
شامخ الانف یعنی بلند ناک والا، شامخ النسب اونچے نسب والا. واہ واہ. اسی لیے زیارت وارثہ کا جملہ ہے اسلاب شامخہ میں سے ہوتے ہوئے ارحام مطہرہ میں آئے. تو بلند اسلاب سے ہوتے ہوئے پاکیزہ ارحام میں آئے. تو شامخ بلندی کو کہتے ہیں کہ اس بچے کا نام بلندی والے علی کی طرف سے. واہ واہ. علی اشتق کا اسمہ من علی، علی اعلیٰ نے اس کا نام مشتق کیا ہے علی سے. واہ واہ واہ. تو اب یہ جواب جب امیر المومنین کے حوالے سے آیا تو امیر المومنین کا نام پروردگار عالم کی جانب سے بھیجا گیا، نازل کیا گیا، عطا کیا گیا سرکار ابو طالب کی خدمت میں. اور اس نام سے اتنی محبت ہے ائمہ طاہرین کو. واہ واہ. میں عرض کروں کہ ہمارے پاس روایات ہیں کہ جس گھر میں محمد، علی، فاطمہ، حمزہ، جعفر ان ناموں کے بچے رہتے ہیں اس گھر میں کبھی فقیری نہیں آئے گی. واہ 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 واہ. اس گھر میں ملائکہ رحمت نازل ہوتے ہیں. میں ایک روایات ناظرین کے لیے ہدیہ کروں. 2 منٹ حضور پسینہ صاف کر دیجیے گا تاکہ اگر وہ کلوز کریں گے تو آپ کے فیس پر آئے گا. بس کیونکہ وہ جب کلوز کریں گے نا آپ کو تو پھر لگے گا کہ پسینہ آ رہا ہے. جی. بلکہ میں یہ ساری تمہید میں نے جس روایت کے لیے ذکر کی وہ یہ کہ امام محمد باقر نے ایک بچے سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے. اس بچے نے کہا میرا نام محمد ہے. واہ. پھر پوچھا تمہاری کنیت کیا ہے، تمہیں کس نام سے گھر میں بلایا جاتا ہے. یعنی ہمارے یہاں معاشرے میں بھی ایسا ہوتا ہے ایک نام جو والدین رکھتے ہیں اور ایک نک نیم جس سے پکارا جاتا ہے اسے گھر میں یا اسکول میں یا محبت کرنے والے جس نام سے بلاتے ہیں. کہ تمہیں گھر میں کس نام سے بلایا جاتا ہے؟ کہا علی. واہ واہ. تو فوراً امام محمد باقر نے کہا لقد احتضرت من الشیطان احتضارا شدیدا، تم نے شیطان کو مکمل اپنے سے دور کر دیا. واہ واہ واہ. اس لیے کہ جب شیطان سنتا ہے یا محمد یا سنتا ہے یا علی تو وہ ایسے پگھل جاتا ہے جیسے لوہا پگھل جائے. واہ 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 واہ. کیا بات ہے، کیا بات. ایسے پگھل جاتا ہے. سبحان. اور بعض جگہ تعبیر ہے کہ جیسے تانبا پگھل جاتا ہے ویسے پگھل جاتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ماہ رمضان میں شیطان قید ہوتا ہے، اگر شیطان کو اپنی زندگیوں سے بھگانا ہو، شیطان کے شر سے حفاظت چاہیے تو علی نام کا ورد کرنا پڑے گا. یہ وہ نام ہے جس سے شیطان بھاگتا ہے، جس سے خدا خوش ہوتا ہے. سبحان اللہ. سبحان. اس لیے کہ علی اعلیٰ نے اپنے نام سے مشتق کر کے علی نام رکھا ہے. اور اتنا محبوب نام ہے کہ ہمارے پاس روایات ہیں کہ جن میں یہ بیان کیا گیا کہ پروردگار عالم نے اس نام کو عرش پر بھی لکھا، اس نام کو جنت پر بھی لکھا، اس نام کو ملائکہ کے پروں پہ بھی لکھا، اس نام کو 7 آسمانوں کے دروازوں پہ بھی لکھا، حجابات، نوری حجابات پہ بھی لکھا. اس نام کو اب اس پہ توجہ چاہ رہا ہوں، اس نام کو سدرۃ المنتہا پہ بھی لکھا. اور اس سے آگے بڑھ کے اگر بات کی جائے صرف سدرۃ المنتہا پہ نہیں، نوری تاج پہ بھی اس نام کو لکھا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور ہمارے پاس روایات موجود ہیں. یہ میں کچھ چند روایات اس ذیل میں ہدیہ کروں. بسم اللہ. کہ ایک روایت میں آیا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان کیا کہ مستور بخط جلیل حول العرش، عرش پر خط جلی کے ساتھ موٹی عبارت میں لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المؤمنین. واہ 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 واہ. خط جلی کے ساتھ لکھا ہوا ہے. اگلی روایت میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں. حضرت آدم کو جب اللہ نے پیدا کیا اور حضرت آدم پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو الہام کی اللہ نے کہ میری حمد کرو. تو جناب آدم نے پروردگار عالم کی حمد و ثنا کی. تو جب حمد و ثنا مکمل کر چکے تو پروردگار عالم نے کہا اے آدم تم نے میری حمد کی، مجھے میری عزت و جلال کی قسم ہے اگر مجھے اپنے 2 بندوں کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا آخر زمان میں تو میں کبھی تمہیں پیدا نہ کرتا. سبحان اللہ. اب یہاں پر حضرت آدم نے پوچھا بار الہا وہ بندے کون ہیں، وہ 2 تیرے عبد کون ہیں واہ 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 جن کی وجہ سے تو نے مجھے خلق کیا. تو ایک مرتبہ ندائی اے آدم ذرا عرش کی طرف نگاہ کرو. کیا بات. اب جو ہی حضرت آدم نے عرش کی جانب دیکھا تو 2 نور کی سطور لکھی ہوئی تھی. پہلی سطر میں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد النبی الرحمہ و علی مفتاح الجنہ. واہ 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 واہ. لا الہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، محمد نبی رحمت ہے اور علی جنت کی چابی ہیں. سبحان اللہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو
تو کسی بھی دروازے سے بغیر چابی کے داخل نہیں ہوا جا سکتا. بے شک بے شک بے شک. شرفا کا کام یہ ہے کسی بھی گھر میں چابی سے داخل ہوں. بالکل. صرف چور ہوتے ہیں جو بغیر چابی کے گھر میں داخل ہونا چاہیں. بے شک ایسا ہی ہے. اور یہ دنیا میں ان کی چوری کا کام ہو سکتا ہے, آخرت میں نہیں ہو سکتا. بے شک. تو جنت کی چابی کا نام علی ہے. واہ واہ. تو اگر جنت کے دروازے سے داخل ہونا چاہو گے تو اس کا پاسورڈ ہی علی ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, سلامت رہیے. اس دروازے سے اگر داخل ہونا ہے تو بغیر پاسورڈ ٹائپ کیے, بغیر پاسورڈ کے آپ داخل نہیں ہو سکتے. اور جنت کے پاسورڈ کا نام ہی نام علی ہے. کیا اور اس کی دلیل ہے. اور دوسرا مصرع جو میں دلیل عرض کروں گا, دوسرا مصرع جو سطر نور موجود تھی عرش پر, اس کی طرف ناظرین کی توجہ کروں کہ پہلی سطر میں لکھا لا الہ الا اللہ محمد النبی الرحمہ علی مفتاح الجنہ, اور دوسری سطر میں لکھا تھا پروردگار اپنے قسم کھا کے کہتا ہے, اپنے اوپر فرض کر کے کہتا ہے کہ میں نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے کہ ان کے محبوں پر اپنی رحمت و کرم کو نازل کروں گا اور اس کے دشمنوں کو ہر حال میں عذاب دوں گا. کیا بات ہے. یعنی دونوں کے دشمنوں پر عذاب آئے گا, دونوں کے محب پروردگار عالم کی رحمت اور کرم کے مستحق ہوں. کیا بات. اب دلیل جو میں نے کہا کہ جنت کا پاسورڈ ہی علی ہے, تو ہمارے پاس روایات موجود ہیں. ایسے ہی نہیں کہا کہ جنت کے جو دروازے پر سونے کی ایک کنڈی ہے, وہ جب بجائی جائے گی تو اس سے صدا آئے گی علی علی. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. یا علی کی صدا آئے گی. سبحان اللہ. اچھا آگے بڑھیے, یہ عرش الہی کی بات ہے. کیا بات ہے. ہم آگے چلتے ہیں. ملائکہ کے پروں پہ بھی علی کا نام. واہ 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 واہ. یہ کیسے ملائکہ کے پروں پہ علی کا نام؟ سبحان اللہ. رسول خدا نے فرمایا کہ جب جبریل میرے پاس آئے اور اپنے پروں کو پھیلایا تو ایک پر پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد النبی. واہ. دوسرے پر پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ علی الوصی. واہ. سبحان اللہ. سبحان. ایک پر پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد نبی ہے, دوسرے پر پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ علی وصی ہے. واہ واہ. یہ ملائکہ کے پروں پہ لکھا ہوا ہے. حتیٰ کہ سب سے بڑا فرشتہ جو محمود ہے اس کو عظیم الملک بھی کہا گیا, من اعظم الملک, یعنی بہت بڑے بڑے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ جو ہے محمود. واہ. تو ان کے بازوؤں کے درمیان, پروں کے درمیان اس کے لکھا ہوا ہے امیر المومنین کا نام. سبحان اللہ. سبحان. اچھا اس سے آگے بڑھیے. اس سے آگے بڑھ کے اگر بات کی جائے, ملائکہ کے پروں پہ لکھا ہے, رسول خدا نے فرمایا جب میں معراج کی شب آسمان پر گیا تو میں جس آسمان سے گزرا, 7 آسمان ہیں, ہر دروازے پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المومنین. سبحان اللہ. جس حجاب نوری کو میں نے پار کیا, ہر حجاب نوری پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المومنین. واہ واہ واہ. عرش کے قوائم پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المومنین. آگے بات کریں, جنت کے 8 دروازے. کہا جب میں معراج پہ گیا تو میں نے جنت کی سیر کی, جنت کو دیکھا, اس کی نعمتوں کو دیکھا, جہنم کو دیکھا, وہاں کے عذاب کو دیکھا. تو جنت کے 8 دروازوں پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. واہ واہ. سدرۃ المنتہا پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی وزیرہ وایدتہ بعلی. علی نبی کے وزیر ہے اور میں نے نبی کی نصرت کی ہے علی کے ذریعے, مدد کی ہے علی کے ذریعے. اور اس سے آگے بڑھا جائے, میں ایک روایت کی جانب توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ جب امیر المومنین کو قیامت میں کے روز محشر کے عالم میں لایا جائے گا تو اس وقت امیر المومنین کے سر پہ ایک نورانی تاج رکھا جائے گا جس کے 4 ارکان ہوں گے. سبحان اللہ. ہر رکن پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المومنین علی ولی اللہ. ہر رکن پہ لکھا ہوا ہے. روایت یہاں پر تمام نہیں ہوئی, کہ علی کے لیے کرسی کرامت لائی جائے گی. سبحان اللہ. علی کرامت والی کرسی پر بیٹھیں گے واہ. اور پھر علی کے سامنے تمام مخلوق کو لایا جائے گا. سبحان اللہ. واہ. تمام مخلوق کو پیش کیا جائے گا علی کے سامنے. کیا بات ہے. اور اب فقرہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. علی کے سامنے جب پوری تمام مخلوقات آئیں گی تو اس یہاں سے کاٹ کے جی جی جی, جب امیر المومنین کے سامنے تمام مخلوقات آئیں گی تو پھر جو امیر المومنین کے شیعہ ہیں انہیں جنت کا حکم دیا جائے گا, واہ. جو دشمن ہیں انہیں جہنم میں پھینکا جائے گا. واہ واہ. اور یہاں پر جملہ آیا کہ یا علی انت قسیم الجنت والنار. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. کہ علی تم ہو جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے. اور پھر کہا اسی وقت کے لیے, قیامت کے لیے ایک اور فقرہ آیا کہ جب علی کرسی کرامت پہ موجود ہے, جب مخلوقات کو پیش کیا جا رہا ہے کہ علی امین اللہ ہے.
واہ واہ. یعنی دیکھیں جنت اور جہنم کا خالق کون ہے؟ پروردگار عالم. مالک حقیقی کون ہے؟ لیکن اب یہ دیکھنا ہے اس نے جنت اور جہنم کو، وہ مالک حقیقی ہے، واہ. لیکن اپنے تصرف اگر کسی کو عطا کیا ہے، کسی کو قسیم الجنت والنار بنایا، تو کس کی ذات گرامی ہے؟ مولا علی. وہ سرکار امیر المومنین کی ذات گرامی ہے، بے شک. کہ ان کے ہاتھ میں جنت کی چابیاں دی جائیں گی کرسی کرامت پر. واہ واہ واہ. سبحان امین اللہ یعنی اللہ کا امانت دار، واہ واہ. یعنی جو زمین پر بھی اللہ کا امانت دار ہے، سبحان اللہ. آخرت میں بھی اللہ کا امانت دار ہے. امین اللہ یہ وہی لقب ہے جس سے آپ امیر المومنین کے حرم میں جب آپ جاتے ہیں زیارت کے لیے، تو زیارت کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں، السلام علیکم یا امین اللہ فی ارضہ. واہ واہ واہ. زیارت امین اللہ. زیارت امین اللہ جسے ہم کہتے ہیں، واہ واہ. تو یہاں سے آغاز ہوتا ہے. تو ہماری پاس میں بہت ساری روایات ہیں، میں انہیں ظاہر ہے کہ عرض نہیں کرنا چاہ رہا، صرف ایک روایت پہ اکتفا کرتے ہیں، اور عجیب روایت ہے. نبی نے فرمایا لیلۃ اسری بی الی السماء، جس رات مجھے معراج ہوئی، مجھے معراج پہ لے جایا گیا، لم اجد بابن ولا حجابن ولا شجرتن ولا ورقتن ولا ثمرتن الا ومکتوب علیہا علی علی. واہ واہ. میں جس رات مجھے معراج ہوئی، جس دروازے سے گزرا، جس حجاب سے گزرا، جس درخت سے گزرا، جس ورق سے گزرا، جس حجر سے گزرا، جس پتھر سے پاس سے گزرا، جس درخت کے پتے کو دیکھا، جس پھل کو دیکھا، ہر شے پر لکھا ہوا تھا علی 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 علی. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اگر کسی کو نام علی سے بغض ہے تو پھر قیامت میں اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، جنت نہیں ہو سکتا. بے شک. اس لیے کہ جنت کے دروازے پر بھی علی نام ہے. سبحان اللہ. جنت کی کنڈی کھڑکائی جائے گی، اس میں سے بھی علی کی صدا آئے گی. بے شک. علی ہی قسیم الجنت والنار ہے. بے شک. علی کی محبت ہی میزان ہے کفر و نفاق کا اور ایمان کا، کہ جو علی سے محبت کرے گا وہ مومن ہوگا، جو علی سے بغض رکھے گا یا کافر ہوگا یا منافق ہوگا. بے شک. بالکل. تو جو میزان ہو اسے علی ابن ابی طالب کا. سبحان اللہ. آپ نے بے انتہا خوبصورت روشنی ڈالی اس سوال پر. ناظرین اب وقت ہوا بریک کا، چند لوگوں میں حاضر ہوتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا. واہ واہ. سبحان اللہ. آج اسی نے رلا دیا ہمیں، آپ کو خاص طور پہ. مولا علی کی اصحاب کی کتنی دیر کا ہوا ابھی؟ دیکھا تھا کیونکہ کبھی ٹائم ہے یا نہیں ہے 17 منٹ 30 سیکنڈ. کر لیں. ہاں ہاں ہاں. کیا تھا اس کا سوال؟ کا یہ کہا مولا علی کی شخصیت ان کے چاہنے والے اصحاب کی نظر میں کیسی تھی؟ ٹھیک ہے، چل رہی ہے. ٹھیک ہو گئی دونوں چیزیں میرے خیال سے. بڑے زبردست ہو گئے. بہت بہت الگ موضوع ہے بالکل. آپ کو اچھا بات کر لیں. ریکارڈنگ میں کر لوں بات؟ جی ظاہر امی پوچھ رہی ہوں گی، چاچی پوچھ رہی ہیں. اچھا اچھا، بس ختم کر رہے ہیں میرے یہاں. ہاں جی ناظرین، ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور ہمارے ساتھ آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہماری خوش نصیبی ہے کہ مولانا مبشر علی زیدی نا جی جی علی زیدی نجفی. ٹھیک ہے، میں بسم اللہ کروں؟ جی جی بالکل کر. یہ آپ فریم میں ساتھ ہو جائیں گے نا اس لیے. اچھا جی ناظرین، ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کی اس نشست میں مولانا مبشر علی زیدی صاحب، جو کہ بے انتہا خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں مولا علی کے موضوع پر. آئیے چلتے ہیں ان کی طرف اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. اپنے دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں. جی حضور، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ مجھے بتائیں کہ مولا علی کی شخصیت ان کے چاہنے والے اصحاب کی نظر میں کیا تھی؟ آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. بڑا خوبصورت سوال ہے تاکہ آج کا پروگرام جامع ہو جائے. کچھ فضیلت کے اعتبار سے سوالات ہوئے امیر المومنین کی، جو اسم مبارک ہے امیر المومنین کا، اس کے فضائل کیا ہے. اب شخصیت امیر المومنین ان کے چاہنے والے اصحاب کی نظر میں کیا ہے؟ سوال بہت وسیع ہے. میں صرف ایک ہی ٹکڑے کی جانب اشارہ کروں گا اور تاکہ ناظرین بھی جانیں کہ امیر المومنین کی شخصیت کیسی ہے. امیر المومنین کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے عدی بن حاتم، اور جب حاکم شام کے پاس جاتے ہیں تو حاکم شام نے کہا، ایک
کوئی مسئلہ تو نہیں ہے آپ نہیں 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 اس طریقے ہاں چلیں جی کوئی ایشو نہیں جی میں اس لیے پوچھ لوں نہیں 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 کوئی مسئلہ نہیں ہے اب یہ اس کو کٹ کر لیں گے بعد میں. ہاں ہاں یہ کٹنگ ہو جائے گی جی جی بسم اللہ. عدی بن حاتم جب حاکم شام نے عدی بن حاتم سے پوچھا کہ ایک عجیب فقرہ کہا کیونکہ عدی بن حاتم کے 3 بیٹے صفین میں امیر المومنین کے ہم رکاب جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے. صحیح. تو ایک مرتبہ حاکم شام نے کہا کہ علی نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا اس لیے کہ علی کے نے دونوں بیٹے بچ گئے, علی کے اپنے بیٹے بچ گئے, مگر علی نے تمہارے بیٹے شہید کروا دیے. تو فوراً جناب عدی بن حاتم نے ایک جملہ کہا کہ میں نے علی کے ساتھ انصاف نہیں کیا. تم یہ کہتے ہو کہ علی نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا, میں نے علی کے ساتھ انصاف نہیں کیا. یہ جواب علی کا چاہنے والا ہی دے سکتا تھا. بے شک. دلیل بھی دی ہے. اس نے کہا, اس نے کیا طعنہ دیا, کیا طنز کیا کہ علی کے اپنے بیٹے بچ گئے تمہارے بیٹے شہید ہو گئے. اس چاہنے والے نے کیا کہا کہ میں نے علی کے ساتھ انصاف نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ میں زندہ ہوں اور علی شہید ہو گئے. تو اس کے بعد سوال ہوا کہ صفلی علی, یہ بتاؤ کہ علی کیسے تھے. اب جناب عدی بن حاتم نے جو حضرت علی کی شخصیت فضائل پڑھ اور ان کے جو اطوار زندگی تھا, جو ان کی ہیبت تھی, جو ان کا جلال تھا, جو ان کا زندگی گزارنے کا طریقہ تھا, جس طریقے سے وہ چند کلمات میں سمیٹ دیا. واہ واہ. اب ایک ایک فقرہ طویل تشریح مانگتا ہے, اور اگر آپ کبھی موقع ہو تو ہر فقرے کی الگ الگ شرح روایات کی ذیل میں ہو سکتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آغاز کر رہے ہیں وہ کہ امیر المومنین کے فضائل پڑھنے کا. کہنے لگے کان واللہ بعید المدح شدید القوا یقول عدلا ویحکم فصلا. سبحان اللہ. تنفجر الحکمت من جوانبہ والعلم من نواحیہ. میں ترجمہ کرتا چلوں ناظرین کے لیے. کان واللہ بعید المدح و شدید القوا. علی دور اندیش تھے, علی توانا تھے. یقول عدلا, علی ہمیشہ عدل سے بات کرتے تھے. وَيَحْكُمُ فَصْلًا, علی کا فیصلہ حتمی ہوتا تھا. کیا بات ہے. تنفجر الحکمت من جوانبہ والعلم من نواحیہ. علی کے چاروں جانب سے, علی کے اطراف سے علم و حکمت کے سرچشمے پھوٹ رہے ہوتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگلا فقرہ سنیے. سبحان اللہ. یستوحش من الدنیا وزہرتہا ویستأنس من اللیل ووحشتہ. واہ. علی دنیا اور اس کی چکا چون سے وحشت میں آتے تھے, علی رات اور اس کی تنہائی سے مانوس تھے. سبحان اللہ. کان واللہ غزیر الدمع طویل الفکرہ یحاسب نفسہ اذا خلا ویقلب کفیہ علی ما مضی. کیا بات ہے. کہ خدا کی قسم کھا کے کہتے ہیں وہ کہ کان واللہ غزیر الدمع, علی یاد خدا میں بہت آنسو بہایا کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. طویل الفکرہ, علی آیات خدا میں بہت غور و فکر کیا کرتے تھے. واہ. یحاسب نفسہ اذا خلا, جب تنہا ہوتے تھے اپنے نفس کا محاسبہ کرتے تھے. ویقلب کفیہ علی ما مضی, جو گزر چکا اس پر ہاتھوں کو پھیرتے تھے. اور پھر جملے سنیے گا. یعجبہ من اللباس القصیر والمعاش الخشن, علی کو سادہ لباس اور سادہ طرز زندگی پسند تھا. واہ. کان فینا کا عہدنا, علی ہم میں ہم جیسے تھے. کیا مطلب ہم میں ہم جیسے تھے؟ یدنینا اذا اتیناہ ویجیبونا اذا سألناہ. جب ہم آتے تھے تو علی ہمیں پاس بٹھاتے تھے. علی بادشاہوں کی طرح ہم سے فاصلہ نہیں رکھتے تھے. جب ہم آتے تھے تو علی ہمیں پاس بٹھاتے تھے. وَيُجِيبُنَا إِذَا سَأَلْنَاهُ, جب ہم سوال کرتے تھے تو علی ہمیں جواب دیتے تھے. کیا بات ہے. کیا. وَنَحْنُ مَا قُرْبِهِ لَنَا وَنَحْنُ مَا تَقْرِيبِهِ لَنَا وَقُرْبِهِ مِنَّا لَا نُكَلِّمُهُ لِهَيْبَتِهِ وَلَا نَرْفَعُ أَعْيُنَنَا إِلَيْهِ لِعَظَمَتِهِ. اور ہم علی سے اتنی قربت کے باوجود لا نکلمہ لہیبتہ, علی کی ہیبت کے سبب سے بول نہیں پاتے تھے. سبحان اللہ. ولا نرفع اعیننا الیہ لعظمتہ, اور علی کی عظمت کے سبب سے ہماری نگاہیں علی کے چہرے پر زیادہ دیر ٹک نہیں پاتی تھی. کیا بات ہے. فإن تبسم فعن اللؤلؤ المنظوم, جب علی مسکراتے تھے تو موتیوں کی لڑی لگ جاتی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر عجیب فقرے ہیں کہ یعظم اہل الدین ویتحبب الی المساکین, علی دینداروں کو دوست رکھتے تھے, عظمت کرتے تھے, احترام دیتے تھے. وَيَتَحَبَّبُ إِلَى الْمَسَاكِينَ, مساکین علی کو بہت محبوب تھے. کیا بات ہے. وَلَا يَخَافُ الْقَوِيُّ ظُلْمَهُ وَلَا يَيْأَسُ الضَّعِيفُ مِنْ عَدْلِهِ, کہ کوئی قوی علی کے ظلم سے خوفزدہ نہیں تھا
اور کوئی ضعیف علی کے عدل سے مایوس نہیں تھا. کیا بات ہے, یہ علی کی شخصیت ہے. اور پھر اب جملے سنیے خدا کی قسم, اور اس کے جو آخری کلمات ہیں وہ نہج البلاغہ میں بھی موجود ہیں. بعض نے ان کلمات کو زرار ابن زباعہ کی طرف نسبت دی ہے, بعض نے عدی بن حاتم کی طرف نسبت دی ہے, لیکن اہم یہ ہے کہ کلمات سنیے امیر المومنین کے چاہنے والے سے جو امیر المومنین کی شان ہے. کیا بات ہے, کیا کہنے لگے فاقسم, میں قسم کھا کے کہتا ہوں, لقد رأیت لیلۃ وقد مثل فی محرابہ, کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے ایک رات علی کو دیکھا, علی محراب عبادت میں خدا کے سامنے پیش ہے. وقد ارخى اللیل سربالہ وغارت نجومہ, اور رات نے اپنی چادر تان لی ہے, ستارے گہرے ہو گئے. سبحان اللہ. اور پھر اس کے بعد کہا کہ وَدُمُوعُ تَتَحَادَرُ عَلَى لَحْيَتِهِ, کہ علی کے آنسو علی کی ریش مبارک سے ٹپک رہے ہیں. وَهُوَ يَتَمَلْمَلُ تَمَلْمُلَ السَّلِيمِ, اور علی کسی مارگزیدہ, کسی سانپ کے کاٹے ہوئے کی مانند تڑپ رہے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ عجیب اعلان ہے امیر المومنین کا. یہ دیکھیے کہ جو شخصیت خلیفہ وقت ہو, جو حاکم وقت ہو, اس کے لیے کہا جا رہا ہے علی محراب عبادت میں خدا کے سامنے تڑپ رہے ہیں. اور ان کے جو کلمات امیر المومنین کے ہیں وہ میں ناظرین کی خدمت میں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ بڑے قیمتی کلمات ہیں. صرف تڑپ نہیں رہے, وَيَبْكِي بُكَاءَ الْحَزِينِ, کسی غمزدہ کی مانند علی گریہ کر رہے ہیں. اور اب جملے فَكَأَنِّي الْآنَ أَسْمَعُهُ وَهُوَ يَقُولُ, عدی بن حاتم کہہ رہے ہیں کہ گویا میرے کانوں میں ابھی بھی علی کی آواز گونج رہی ہے, کہ علی کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا, یا دنیا الیہ تعرضتی ام الیہ تشوقتی, اے دنیا کیا تو میرے پاس آئی ہے, کیا تو میرے پاس بن سور کے آئی ہے. غری غیری, کسی اور کو دھوکہ دے. لا ہا نہینو, تیرا وقت کبھی نہ آئے. سبحان اللہ. فقط طلقتکی ثلاثہ, میں نے تجھے 3 مرتبہ طلاق دے دی. واہ 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 واہ. اور 3 مرتبہ طلاق کے بعد کوئی رجعت نہیں ہے, رجوع نہیں کیا جا سکتا. سبحان. پھر اس کے بعد امیر المومنین نے پروردگار عالم کے سامنے بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ کہا, آہ من قلت الزاد و بعد السفر و طول الطریق. واہ واہ. آہ, زاد سفر کم ہے, سفر لمبا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ واہ. کیا امیر المومنین کے پاس زاد سفر کم ہے؟ جو قسیم الجنت والنار ہو, اس کا کیا ہم تصور کر سکتے ہیں کہ علی کا زاد سفر کم ہوگا؟ نعوذ باللہ من ذالک. لیکن یہ فقرہ کیوں کہہ رہے ہیں علی؟ یہ عاجزی ہے مقام توحید سے. واہ. یہ امیر المومنین بارگاہ الہی میں اپنی عبودیت کا اظہار کر رہے ہیں. سبحان اللہ. آہ من قلت الزاد و بعد السفر و طول الطریق. سبحان اللہ. سبحان اللہ. راستہ لمبا ہے, سفر دور کا ہے. واہ. یہ علی اپنے لیے نہیں کہہ رہے, یہ علی ہمارے لیے کہہ رہے ہیں. بے شک, بے شک. ہمارے لیے کہہ رہے ہیں کہ سفر لمبا ہے, راستہ کٹھن ہے, زیادہ سفر کم ہے, تیار ہو جاؤ. جب یہ خطبہ دیا کوئی ایسا شخص نہیں تھا اس مقام پہ جو رو نہ رہا ہو, جس کی آنکھوں میں آنسو نہ ہو. امیر المومنین کی جب شخصیت سامنے آئی, سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ ہے علی ابن ابی طالب. سبحان اللہ. آپ پہلے پسینہ صاف کریں. یہ آخری ہمارے سوال کے بس یہ ہوگا کہ آپ آج کے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, اور آخر میں نہیں چاہوں گا کہ تھوڑے مصائب جو کہ اہل بیت. بہت خوب قبلہ, آپ نے اتنے کم وقت میں اتنی خوبصورت گفتگو کی کہ اب وقت ہمارے ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے اور دامن وقت میں بہت گنجائش نہیں ہے. ناظرین, میں ہمارے اس پروگرام کا وقت اب ختم ہو جاتا ہے. انشاءاللہ اگلے کسی ٹاپک پر ہم قبلہ سے ضرور استفادہ حاصل کریں گے. میں چاہوں گا حضور آج کی قیامت کے ان دنوں میں جو خاص شب چل رہی ہیں اس کے مناسبت سے آپ کچھ مصائب ہمارے ناظرین کو. یہ شب قیامت کی شبیں ہیں, خصوصاً آل محمد کے گھرانے کے لیے. بے شک. اور یہ وہ مصائب ہیں, یہ وہ مصیبتیں ہیں کہ رسول خدا جن کے بارے میں پہلے ہی بتا کے گئے, اور صرف بتا کے نہیں گئے, رسول خدا نے خود گریہ کیا. وقت آخر جب امیر المومنین کے چہرے کو دیکھا اور گریہ کیا, خاتون جنت کے چہرے کو دیکھ کے گریہ کیا, امام حسن امام حسین کے چہرے کو دیکھ کے گریہ کیا, تو سب کی مصیبتوں کو بتا کے گئے. تو اس وقت امیر المومنین کے چہرے کو دیکھ کر کہا تھا, یا علی میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ظالم تمہارے سر پہ ضربت مارے گا, تمہارا سر 2 حصوں میں تقسیم ہوگا. اور کس عالم میں تقسیم کیا گیا؟ علی جیسا نمازی, اور علی کے جب اقتداء میں نماز جماعت ہو رہی ہے, عجیب منزلت ہے, عجیب مصیبتیں ہیں آل محمد کی. کس حالت سجدہ میں علی جیسے نمازی کو کوئی ضرب مارے, اور کون مارے؟ ابن ملجم جیسا اشقل الاولین والآخرین,
اولین و آخرین کا شقی ترین شخص. اور یہ کوئی معمولی ضربت نہیں تھی, یہ اس تلوار سے ضربت ماری جسے پہلے زہر میں بجھایا ہوا تھا, اور ادھر سر پہ ضربت لگی ہے, ادھر امیر المومنین کا سر مبارک شق ہوا. اور میں ناظرین کی خدمت میں ایک جملہ مصائب کا ہدیہ کروں اس موقع پر. جو ہی امیر المومنین کے سر پہ ضربت لگی, امیر المومنین نے اعلان بھی کیا فزت برب الکعبہ, خاک اٹھا کے اپنی سر میں بھی ڈالی اور آیت قرآنی کی بھی تلاوت کی. لیکن میں کہوں گا یا علی, آپ نے خاک اٹھا کے سر میں ڈالی, آپ نے اپنے سر کو تھاما, آپ کے ہاتھ سلامت تھے. مگر ہائے ابوالفضل العباس, جب زین سے زمین پر آ رہے تھے تو وہ اس کا سبب علماء مقاتل نے یہ لکھا کہ سر پہ ایسا گرز لگا کہ عباس سے گھوڑے پر سنبھلا نہ گیا, زین سے زمین پر آئے. لیکن ہاتھ ہوتے تو عباس سنبھالتے سر کو, ہاتھ ہوتے تو عباس سر کو تھامتے. اور اسی وقت پھر گلیم میں امیر المومنین کو لے جایا گیا گھر کی جانب. یہ گلیم سمجھتے ہیں آپ, ایک موٹی چادر ہے جس میں اٹھا کے امیر المومنین کو لے جایا جا رہا ہے گھر کی جانب. وہ علی جو چل کر مسجد میں آیا تھا, اب اسے گلیم پر لے جایا جا رہا. یہ گلیم آل محمد کے گھرانے میں یہ پہلا جنازہ ہے جو گلیم پہ اٹھا, دوسرا جنازہ قاسم کا ہے, تیسرا جنازہ باب الحوائج امام موسیٰ کاظم کا ہے. اور ایک مرتبہ جب گھر نزدیک آیا تو کہا بیٹا حسن مجھے اپنے پیروں پہ کھڑا کر دو, اس لیے کہ جب میری بیٹی نے مجھے ودا کیا تھا تو میں اپنے پیروں پہ چلتا ہوا آیا تھا. اگر زینب نے مجھے اس عالم میں دیکھ لیا, کہیں زینب کی صدائیں بلند نہ ہو جائیں. میں کہوں گا آقا, ابھی زینب آپ کو زخمی دیکھا ہے تو آپ کا یہ عالم ہے, مجھے یہ بتائیے اس وقت کیا ہوگا جب 70 قدم کے فاصلے سے بہن دیکھ رہی ہوگی, شمر کا خنجر چل رہا ہوگا, وہ ندا دے کے کہے گی اے ظالم اسے نہ مار, اسے میری ماں نے چکیاں پیس پیس کے پالا. اللہم صلی علی اچھا.